ویلکم بیک جی. 23 مارچ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ریاست پاکستان کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے, صدارتی ایوارڈ پاکستان کے بہت بڑے بڑے کام کرنے والے لیجنڈز کو, اور انہی میں ایک لیجنڈ شخصیت جناب فاخر محمود صاحب موجود تھے. جی فاخر محمود صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, اور جو لوگ 90s میں جنہوں نے میوزک سنا ہے اور جو اس وقت بچے تھے یا جوان تھے, وہ فاخر محمود صاحب اور آواز بینڈ سے ضرور واقف ہیں. فاخر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فاخر. جی السلام علیکم, ہاؤ آر یو جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک جی, تھینک یو, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, اور بہت مبارک ہو آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. تھینک یو سر, شکریہ, تھینک یو. اچھا, یہ آپ کو اس سے پہلے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا, اب آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پراپرلی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا گیا ہے, اور ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے جنہیں ہم آئیکونز کہتے ہیں. شکریہ, آپ مجھے اگر آئیکن کہہ رہے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں تو تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. جی کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ بیٹھ کے کوئی نام وام کھنگالتا ہے, دیکھتا ہے, چھان پھٹک کر کے ہمارا نام ڈال دیتا ہے, تو اس کا شکریہ جو بھی وہ ہے. تو صحیح کیا جس شخص نے آپ کا نام کے, مطلب بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آپ کا نام ڈالا گیا. آپ نے سوال کو بڑے مزے سے ویل لیفٹ کر دیا. نہیں ویل لیفٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میرا نام کس نے ڈالا ہے, کیونکہ نہ میں زرداری صاحب کو جانتا ہوں, نہ میں کسی اور کو بیوروکریسی میں کسی کو جانتا ہوں. جب لاسٹ ٹائم مشرف صاحب نے کے زمانے میں ہوا تھا تب بھی میں کسی کو نہیں جانتا تھا, تو مہربانی, جن کو خیال آیا, جنہوں نے نام ڈال دیا, ان کا شکریہ. تو اس کا مطلب ہے پیور ریکگنیشن آف ٹیلنٹ. آئی گیس ظاہر ہے جی, 25-30 سال کام کیا ہے, تو ایوری فیو ایئرز اگر کسی کو کام کا آ جاتا ہے, کوئی خیال آ جاتا ہے, اور وہ تو اچھی بات ہے, فیلز ویری گڈ, بڑا اچھا لگتا ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے. اور اسٹیٹ کا کوئی ایسے جب ریکگنیشن ملتا ہے تو کس کو برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, اور جو آپ نے کہا 25-30 سال گئے آپ نے, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ 25-30 سال کام کرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ میوزک نہیں کر رہے ہیں اور اب آپ میوزک سین میں نہیں ہیں, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار یو ٹو اسٹے اوے فرام یور کور جاب؟ سستی, الگ نہیں ہو جاتے, سست ہو جاتے ہیں. کام چل رہا ہوتا ہے, دھنیں بھی تخلیق ہو رہی ہوتی ہیں, کمپوزیشنز بھی بن رہی ہوتی ہیں, ریلیز نہیں کر رہے ہوتے, یہ شیئر سستی. اینڈ ظاہر ہے میں اولڈ اسکول ہوں, تو سوشل میڈیا کے ساتھ ٹو کیپ اپ دا پیس ود سوشل میڈیا, وہ بڑے کم لوگوں کو کرنا آیا, مجھے نہیں آتا کرنا. تو اگر کوئی اچھی ٹیم, کوئی اچھے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں, میری ہیلپ کر سکتے ہوں, تو I would really be very grateful. یہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور آپ بھی کریں گے, اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہم اولڈ اسکول ہیں, سوشل میڈیا پر ہم لوگ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور جو بچے ہیں آج کل کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیسے یہ ڈیل کرتے ہیں؟ اب دن میں 5-6 بار پوسٹ وغیرہ بنانا, یہ وہ سب کچھ کرنا, اٹس بڑا مشکل کام ہے. جو بچے کر رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, بچوں کے علاوہ بھی جو لوگ کر رہے ہیں, میرے ہم اثر بھی جو کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, اور پھر پلیٹ فارم آ رہے ہیں, آپ ایک پلیٹ فارم کو پکڑنے کی کوشش کریں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے, دوسرے کو پکڑیں تو تیسرا چھوٹ جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی ایک مشکل کام مجھے تو کم از کم لگتا ہے. بس وہ فالوورز کے ساتھ جڑے رہنا بڑا وہ کمال کا کام ہے. اور میں سست آدمی, ملنگ آدمی ہوں, مجھ سے اتنی محنت ہوتی نہیں ہے. محنت کی عادت بھی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو بس جو بھی کہیں کاہلی کہہ لیں, لیکن میوزک بنتا رہتا ہے, دھنیں تخلیق کرتا رہتا ہوں میں, کام چلتا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہوں. لیکن ریلیز وغیرہ چونکہ سوشل میڈیا ڈپینڈنٹ ہو گیا اتنا کچھ, اس لیے تھوڑی وہاں پہ بھول چک ہوتی ہے. لیکن اب اس ستارہ امتیاز کے بعد ایک کک ملی ہے مجھے, ایک انکریجمنٹ ملی ہے, اینڈ میں امید کر رہا ہوں کہ نیکسٹ فیو ڈیز میں تھوڑا سا میں ری گروپ کروں, ری گیدر کروں سب چیزیں, اور ذرا تھوڑا اس طرف دھیان دو انشاءاللہ. زبردست. چلے, یہ تو پھر بریکنگ نیوز ہے, ہم بلکہ وہ جو لوگ 90s کا میوزک سنتے ہیں ان کے لیے بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے. یار آپ کی میموری بہت شاندار ہے. کیونکہ 2000 میں آپ کا بینڈ ٹوٹا تھا, تو مجھے بالکل یہ یاد ہے کہ 2000 میں بینڈ آپ کا ختم ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد اب آپ دوبارہ آئیں گے. اچھا یہ بتائیں, جو دھنیں بناتے ہیں اس کا کرتے کیا ہیں پھر؟ دے بینگ کینڈ؟ یار کینڈ نہیں ہوتے, وہ پائپ لائن میں ہوتے ہیں, آدھے
ادھر ادھر کچھ کمپلیٹ, کچھ 70% کمپلیٹ, کچھ 50% کمپلیٹ. دیر آر سو مینی سانگز اینڈ سو مینی آئیڈیاز, اینڈ کچھ ایسے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جن میں آدمی تھوڑا گھبراتا بھی ہے. شاید اتنا بہادر نہیں ہوں میں, تو کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن میں تھوڑا بندہ گھبراتا بھی ہے, خیال کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا ٹائم آیا ہے کہ تھوڑا نڈر ہو کے تو کچھ چیزیں نکالنی چاہیے ہر ٹاپک پہ, تب آزمائی کرنی چاہیے. اور اتنا کچھ جو بچا کے رکھا ہوا کس کام کا, آئی تھنک 1 by 1 کر کے ریلیزز کرنے چاہیے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایسی ہوتی ہیں جن پر بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہو؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے ایکٹیوسٹ ہونا, کوئی ضروری نہیں ہے. ہم انقلابی کوئی کرانتی کار تو ہیں نہیں یار. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کام کے ذریعے ہم نے پیٹریوٹزم بھی جگایا ہے, ہم نے اور مدعے بھی بہت سارے جگائے ہیں. لیکن سوشل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر میں نے تھوڑا کم کام کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کام کی ضرورت زیادہ تھی, وہ کرنی چاہیے. باقی انقلاب تو آج کل بچہ انقلاب پہ گانے بنا رہا ہے. ہم بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم بھی ایک آدھ بنا دیں گے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ کام ہوتا ہے اور اس کے اندر ایکٹیویزم آ جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی بھی آپ نے بہت کام کیا ہے اور پاکستانی انڈسٹری میں بڑے بڑے لوگ زبردست کام کر رہے ہیں. ہالی ووڈ میں تو چلیں یا ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں بڑا بجٹ ہوتا ہے, بڑے زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز این انڈسٹری, میوزک انڈسٹری پاکستان کہاں کھڑا ہے دنیا میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے جو میڈل دیا ہے وہ ریاست نے دیا ہے. ریاست میں حکومت بھی آ جاتی ہے. ہم جو ہے, ہمارا میوزک انڈسٹری جو ہے وہ سٹرکچرڈ نہیں ہے. ہماری انڈسٹری یونیک, یہ انڈیجنس ہے, اور ہمارے آرٹسٹ اور بہت سارے ملکوں کے آرٹسٹ سے زیادہ بڑے ہیں کیونکہ وہ 1 man انڈسٹری ہیں. وہ میوزیشین بھی ہیں, وہ کمپوزر بھی ہیں, وہ شاعر بھی ہیں, وہ ریکارڈنگ بھی خود کرتے ہیں, مکس بھی خود کرتے ہیں, ماسٹر بھی کرتے ہیں. تو ہمارے آرٹسٹ جو ہیں دے آر بیٹر دین اے لاٹ آف میوزیشینز اینڈ ادر آرٹسٹ آف ادر کنٹریز, کیونکہ یہاں پہ کوئی اسٹرکچرڈ نظام نہیں ہے. نہ کوئی ریکارڈ لیبلز اس طریقے کے ہیں جیسے انڈیا میں ہیں یا جیسے اور ویسٹ کے اندر ہمیشہ سے تھے. ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ اپنے آپ کو خود ہی تخلیق کار بھی ہیں, وہ اور ریلیز بھی خود کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ خود کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. ہم لوگ بھی اسی طرح تھے, سیلف ٹاٹ تھے, اور ہم نے بزنس بھی خود کرنا تھا, ہم نے اپنی کریٹیوٹی بھی خود کرنی تھی, ہر چیز خود کرنی تھی. تو ہماری بہت ایک یونیک سچویشن ہے, ہماری انڈسٹری بہت یونیک ہے. اینڈ آئی ووڈ ریٹ آور میوزیشینز اینڈ آور آرٹسٹ رائٹ اپ دیئر بیٹر دین اینڈ ہائر دین ان اسٹیچر a lot of other countries in the region. بڑی زبردست بات ہے. لیکن پھر جب ایوارڈز کی بات ہے تو آسکرز یا گریمیز وغیرہ یہ پھر بھارت والوں کو یا ویسٹ والوں کو ہی مل رہا ہوتا ہے, ہمارے والوں کو نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ ان کا کلاؤڈ بڑا ہے, ان کی ٹریڈیشن ان کی چلی آ رہی ہے میوزک کی. ہمارے کبھی ہمارا نظام چینج ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی میوزک پیچھے, کبھی آرٹ آگے, کبھی آرٹ پیچھے. ہم لوگ ایک اسٹیبلٹی سے, ایک کنٹینیوٹی ہماری ہے ہی نہیں نظام کے اندر. اب پچھلے کچھ سالوں سے بہتر ہے کہ تھنگز آر گڈ, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ, میوزک, آرٹ, کلچر, یہ سب چیزیں ایک ڈائریکشن لے لی ہیں اور یہ چلتی جا رہی ہیں. ورنہ پیچھے ضیاء صاحب آئے تھے, انہوں نے کچھ اور کر دیا, پھر کوئی اور آیا, اس نے کچھ اور کر دیا. تو اس لیے ہمارا کافی ڈگمگ وہ گنجل پڑتے جا رہے تھے چیزوں کے. ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ بنے. کیا ایسی 2-3 کوالٹیز ہیں جو کہ کسی بھی میوزک آرٹسٹ کو بڑا آرٹسٹ بناتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں, گفٹ ہوتا ہے. if you're gifted and if you think you have the gift, then آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو پھر نرچر کرنا ہے, ہارنس کرنا ہے, پالش کرنا ہے آپ کو. اینڈ وہ بس وہی کرنا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو. اف یو تھنک یو ہیو دا گفٹ, یو ہیو دا ابیلٹی, اگر آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں آرٹ کو, سنگنگ کو, کیونکہ ہر کوئی گا نہیں سکتا, ہر کوئی دھن بنا نہیں سکتا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, دین you absolutely need to harness your talent, you need to polish your talent and you need to work hard. آپ کو محنت کرنی ہے. That's all you need to do. سکسیس کے لیے صرف اور صرف محنت, یہی ایک رول ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے, فاخر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں بہت مبارکباد ہو کہ انہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ایک مرتبہ پھر. اینڈ obviously پیور ٹیلنٹ, شیئر ٹیلنٹ, اور ہم سب ان کے مداح ہیں جی. تھینک یو فاخر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں.
ویلکم بیک جی. کرکٹ کی دنیا سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اور تازہ ترین جو ابھی گرما گرم کچھ دیر پہلے کی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا جائے گی اور آسٹریلیا میں پاکستان، بھارت اور آسٹریلیا یہ موجود ہوں گے اور یہ کھیلیں گے جی بہت سارے میچز. آسٹریلیا کی تو ٹیسٹ سیریز ہوگی انڈیا کے ساتھ اور پاکستان جو ہے وہ صرف وائٹ بال کھیلے گا. یہ ایک مدعا ہے کہ ایسا کیوں، ہم صرف وائٹ بال کی طرف توجہ کیوں دے رہے ہیں. اور باقی بھی معاملات کرکٹ کی دنیا سے بڑے سامنے آ رہے ہیں. نئی سلیکشن کمیٹی بن گئی ہے، عامر اور عماد کی واپسی کی خبریں ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سپورٹس جرنلسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عویس صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. یہ آسٹریلیا کی جو خبریں ہیں، یہ انڈیا بھی جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں. ظاہر ہے مطلب ایک اچھا تو ایک سیریز ہوگی جو اس سال کے آخر میں ہوگی، لیکن ہم وائٹ بال کھیل رہے ہیں، ریڈ بال کیوں نہیں کھیل رہے؟ ٹیسٹ میچ کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ یہ مسئلہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو ویس کہ ہم نے 11 مہینے پہلے، بلکہ یہ جب سیریز ہوگی تو 11 مہینے اس وقت ہوں گے، دسمبر جنوری میں پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچ کھیلنے آسٹریلیا گئی تھی. تو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تینوں ٹیسٹ میچ ہار گیا اور اس وقت محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر بنے تھے، شان مسعود کپتان بنے تھے. اور یہ دراصل آئی سی سی کا جو فیوچر ٹور پروگرام ہے اس میں سیریز شیڈول ہوتی ہے کہ ٹیسٹ سیریز ہم نے پہلے کھیل لی، اس کا جو بقیہ پارٹ تھا ون ڈے سیریز کا وہ اس سال کے اینڈ میں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم جیسا بھی پرفارم کرے، پاکستان ٹیم کی دنیا میں ڈیمانڈ بہت ہے. کنٹریز لائک آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں آئے، کیونکہ پاکستان ٹیم سے ان کو جو گیٹ منی ہے اس سے بھی بے تحاشا پیسہ ملتا ہے، ٹی وی رائٹ سے بھی پیسہ ملتا ہے. لیکن دو پڑوسی ملک تو دورہ کر رہے ہیں، لیکن دونوں پڑوسی ملکوں کی آپس میں سیریز نہیں ہو رہی. آپس میں نہیں اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بلکہ آج ہی اس سیریز سے ریلیٹڈ ایک اور خبر آئی ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا نے پیشکش کی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا رضامند ہو جائیں تو ہم پاکستان اور انڈیا کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید فروری میں جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی تو 2007 کے بعد پہلی بار انڈین ٹیم پاکستان کا دورہ کرے. پاکستان نے تو ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں انڈیا کا دورہ کیا تھا. تو میرا خیال میں یہ سیاست کو ذرا الگ کر لیا جائے. اور یہ کہاں سمجھتے ہیں، یہ مودی سرکار کہاں سمجھتی ہے یہ معاملہ؟ اب کیا یہ طے ہے ابھی تک اس کے اندر کوئی معاملہ ڈاواڈول تو نہیں ہے کہ پاکستان آئے گی بھارت کی ٹیم یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ ایشیا کپ کے ساتھ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. دیکھیں، بھارت تو آپ کو پتا ہے کہ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے، لیکن اس کو اگر اور بڑے کینوس میں دیکھیں تو یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے جہاں پر بھارت اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ ہائیبریڈ ماڈل کے تحت ہوا، ساری ٹیمیں آئیں، بھارت نہیں پاکستان آیا. تو اب کل آئی سی سی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کراچی میں تھا، آج وہ لاہور میں ہے، کل وہ پنڈی جائے گا. تو تیاریاں تو مکمل ہیں. اور لاسٹ ویک جب کراچی میں پی ایس ایل کا فائنل تھا، محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت یہی سوچ رہا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی اور بھارت پاکستان میں آئے گا. اور جو آئی سی سی میٹنگ ہوئی اب سے تقریباً 12-13 دن پہلے، اس کے ایجنڈے میں بھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا مدعا شامل تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایک برف ہے وہ پگھلے گی اور ایٹ لیسٹ اس ٹورنامنٹ کے لیے تو بھارت کی ٹیم پاکستان. محسن نقوی صاحب تو یہ سوچ رہے ہیں، بس جے شاہ بھی یہی سوچ رہا ہو. مجھے لگتا ہے وہ کچھ الگ سوچ رہا ہوتا ہے معاملہ سوچ پہ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں اور امیت شاہ جو ہیں وہ بھارت کے انٹیریئر منسٹر ہیں جو جے شاہ کے والد ہیں. تو میرا خیال میں اب سیکیورٹی کا تو پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے ملک ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، سب پاکستان آ گئے. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے. جو انڈیا ایک سیکیورٹی کا بہانہ بناتا رہا وہ تو کوئی اب پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ اور اگر ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن میرے خیال میں آئی سی سی کو اب یہ بات ہے بالکل آئی سی سی کو پریشرائز کرنا پڑے گا انڈیا کو کہ بھائی وہ
چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان جائے. اچھا محسن نقوی صاحب، انہوں نے نئی سلیکشن کمیٹی بنا دی ہے جی، 7 رکنی. یہ کمیٹی آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کے اندر چیئرمین نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا ہی یونیک معاملہ ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں، وہاب ریاض ہیں، یوسف صاحب ہیں، عبدالرزاق ہیں، یہ تو بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، اور اسد شفیق بھی ہیں، پھر ہیڈ کوچ کپتان اور ایک اینالسٹ. یہ اینالسٹ کون ہوگا؟ یہ بھی ذرا بتائیں، یہ کون ہوگا؟ دیکھیں اینالسٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے ہیں. حسن چیمہ ان کا نام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف 4 ٹیسٹ کرکٹرز، پاکستان ٹیم کے کپتان، یقینی طور پر وہ بھی کوئی بڑے کرکٹر ہوں گے کیونکہ شاہین شاہ افریدی کی کپتانی پر بھی اب سوال اٹھ رہا ہے. پھر پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ، لیکن ایک نان کرکٹر جو ہے اس کا بھی اتنا ہی ووٹ ہوگا اور اس کے پاس بھی اتنی پاور ہوگی جتنی 4 بڑے کرکٹرز کے پاس پاور ہوگی. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو جتنا میرا ان سے انٹریکشن تھوڑا بہت کراچی میں پریس کانفرنس میں ہوا، جو میں نے لاہور میں پریس کانفرنس ٹی وی پر دیکھی، تو ان کی نیت تو اچھی نظر آ رہی ہے. لیکن اب پاکستان کرکٹ میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں ہم نے ایک تجربہ کیا تھا کہ مصباح الحق کو ہم نے سارے اختیارات دے دیے تھے. وہ ہیڈ کوچ بھی بن گئے تھے، چیف سلیکٹر بھی بن گئے تھے اور بیٹنگ کوچ بھی بن گئے تھے. لیکن 12-14 مہینے کے بعد مصباح الحق سے وہ عہدہ واپس لے لیا گیا. تو بغیر چیف سلیکٹر کے، بلکہ محسن نقوی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اب جو کپتان کا معاملہ ہے، حالانکہ وہ چیئرمین کا استحقاق ہے، لیکن انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کو دے دیے کہ وہ طے کرے گی کہ کپتان کون ہوگا. ویری پازیٹیو. تو پازیٹیو نیت صاحب منزل آسان ایسے ہی ہوتا ہے. اور فائنلی سر یہ بتائیں کہ شاہین نہیں تو کون؟ دیکھیں مجھے محمد رضوان پاکستان کے کپتان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ پرسوں تک ایک بحث چل رہی تھی کہ شاید شاداب خان بھی پاکستان کے کپتانوں کی دوڑ میں شامل ہو. لیکن آج میں نے شاداب خان کا ہی انٹرویو سنا ہے، بلکہ سنا نہیں ہے، پڑھا ہے جس اخبار میں. اور شاداب خان کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کو موقع ملنا چاہیے، میں کپتانی کی ریس میں شامل نہیں ہوں. تو جب شاہین کو پی سی بی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس تھی اس میں تو انہوں نے اندیا دے دیا کہ اب کپتان چینج ہوگا، اور شاداب خان کپتان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رضوان کے علاوہ پاکستان کے پاس اب کوئی آپشن رہا نہیں. بالکل. تو رضوان ہیں جی جن کا قرعہ فعال جن کے نام نکلے گا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ ماجد بٹی صاحب. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ایک دینی حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ، ایک بہت اہم معاملہ، اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ مسئلہ ہے پردے کا. اب پردہ جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے اسلام نے لاگو کیا ہے، اور مردوں کا پردہ الگ ہے، خواتین کا پردہ الگ ہے. آج ہم پردے کے احکامات کے حوالے سے بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہمارے یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی پردہ تو صرف عورتوں کا ہوتا ہے. تو یہ جو مردوں کا پردہ ہے وہ کیا ہے، تاکہ مردوں کو بھی سمجھ میں آئے اور وہ بھی ذرا سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا یہ تو شاید جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کی مسکنسیپشن ہوں گی. قرآن کریم کے اندر تو بڑا کیٹیگوریکل پہلے مردوں کے پردے کا حکم ہے، پھر خواتین کے پردے کا حکم آیا. سورہ نور جو 18ویں سپارے کی سورہ مبارکہ ہے، وہاں پہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ پہلا حصہ مردوں کے بارے میں. مردوں سے فرما دیجئے، مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بالکل. پھر اس کے بعد جا کر نیکسٹ جو ورس ہے اس کے اندر آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آگے پھر ڈیٹیل میں خواتین کے پردے کا حکم دیا گیا ہے. تو پردہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی شریعت نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ سے دونوں کے لیے پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں. ہر ایک کو اس کی پابندی کرنا اس کے لیے لازم ہے. اچھا اب ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ مردوں کے پردے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں تو کسی کا اختلاف کوئی ہے ہی نہیں. جی یہ تو کمپلسری ہے، اور اس میں کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ چلو ایک کسی ائمہ کے نزدیک کچھ ہے اور کہیں کے نزدیک کچھ ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. خواتین کا جو معاملہ ہے اس میں پردے کے حوالے سے چاروں ائمہ میں کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ دیکھیں ایک تو بنیادی پردہ جو ہے ویسا جو کہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ پردہ ہے کیا چیز عورت کا. جی
مرد کا ڈیفرنٹ ہے اور عورت کا ڈیفرنٹ ہے. عورت کا جو شرعی پردہ ہے وہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ٹھیک ہے، سوائے ہتھیلیوں کے اور یہ چہرے کے اور اس کے علاوہ جو پاؤں ہیں، یہ تمام کا تمام اس عورت کے لیے شرعی پردہ ہے. یہ قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ احزاب کے اندر فرما دیا. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اور امت کی جو مومنین خواتین ہیں ان کو بھی فرما دیجئے کہ اپنے چہروں کو وہ کور کر لیا کریں تاکہ وہ اس تکلیف سے بچ جائیں جس کی وجہ سے منافق جو ہے وہ کنیزوں اور باندیوں کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کستے ہیں. ان کی ایک اپنی آئیڈینٹی، ایک اپنا تشخص الگ سے باہر تو وہ جو چہرے کو ڈھانپنا جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہے. اب یہاں پہ جو اختلاف ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ آیا کہ یہ جو چہرہ کا جو فیس ہے اس کو ڈھانپنا بھی فرض ہے یا واجب ہے یا مباح ہے، اس کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین ہے. تو اس میں احتیاط شرعی طور پہ اگر کوئی نوجوان بچی بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی تو پردہ تو اس کا ہو گیا. لیکن احتیاط کے زمرے میں جیسے ہی فقہا جب حالات کو، معاملات کو دیکھتے ہیں، جس طرح کا ماحول جا رہا ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر اس کے لیے اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو بھی کور کر کے رکھے تو اس میں اس کی سیفٹی اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اپنی عصمت اور چاروں ائمہ میں اس میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے. اس میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے اس کے اندر. کس کے نزدیک کرنا چاہیے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پردہ تو سب کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جی ہاں، لیکن جو فقہا ہیں ان کے ہاں جو اس کے اندر جو ہے فقہ حنفی کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو جیورسٹ ہیں ان کے ہاں جو اسی طرح سے ہے. تو اس میں کوئی ایسا بڑی حرج نہیں ہے کہ اگر بالفرض کوئی بچی کوئی عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں بھی ڈھانپتی تو اس میں جو ہے وہ اس میں شرعی طور پہ گناہگار نہیں ہوگا. کوئی جو شرعی پردہ جو واجب ہے اس کے لیے اس کا وہ اہتمام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ اگر چہرہ چھپ جائے گا جی تو بڑی کمپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں. جی ہاں، اور ایک کمپلیکیشن تو یہ ہوگی کہ جب چہرہ نہیں دیکھا آپ نے تو بہت ہی اہم معاملہ زندگی میں، آپ نے شادی کرنی ہوتی ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے. تو پھر کیسے دیکھا جائے گا؟ جی ہاں، دیکھیں اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ شادی کا معاملہ ہو یا اور کسی جائز ضرورت کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے شناختی کارڈ بنتے ہیں، پاسپورٹ بنتے ہیں، جہاں وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وہ کروا کے ایک مرتبہ ہوئی. جب بھی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اب اس کے چہرے کا جو ہے وہ ڈھانپنا جو ہے وہ ڈھانپے گی تو اس کی آئیڈینٹی نہیں لوز ہو سکتی. تو جہاں پہ شریعت نے جو ہے وہ اتنی سٹرکٹنس نہیں ہے، جہاں پہ اجازت ہے، جہاں پہ شرعی تقاضوں کے مطابق فلیکسیبلٹی کے ساتھ جو عورت کو اجازت دی ہے. تو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو آپ ان سے کہیں گے اچھا جی اب آپ چہرہ دکھا دیں ہمیں، تو چہرہ دیکھ لیں. ایسا تو بہت ہی ان نیچرل اور بڑا معیوب ہوگا. نہیں ہوتا، لیکن تو ایک مینرز بھی، ایتھکس بھی ہوتے ہیں. جب خدا نہ اللہ کرے جب کہیں والدین کسی جگہ پہ بیٹے کے رشتے کے لیے یا بیٹی کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈیکورم ہوتا ہے، اس میں انوائٹڈ ہوتے ہیں، فیملیز انوائٹڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ اکٹھے جوائنٹ سٹنگز ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے کھانے کی ٹیبل پہ. اور اگر رشتے کے لیے نہیں تو مختلف تقریبات میں بھی تو آپ جاتے ہی ہیں نا، وہاں پر آپ نے کسی کو دیکھا یا والدین نے کسی کو دیکھا تو وہ چہرہ کھلا ہوا ہوگا جب بھی دیکھ پائیں گے، ورنہ کیسے دیکھیں گے؟ اسی طرح سے ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ بیٹی کسی بھی بہانے، کھانا رکھنے کے بہانے، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ سامنے آ کے وہ بیٹھ سکتی ہے، یا کسی اور ایسی سیٹنگ میں جہاں پر مثال کے طور پر اگر کوئی شادی ہے وہاں پر اس نے دیکھ لیا، ان کو دکھا دیا کہ دیکھو بھائی یہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جائیں اور وہاں پر وہ بات کرنے. وہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. جی، مختلف مواقع ہیں اس میں، بالکل اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ یہ آپشن انسان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ اس میں اس کو اویل کیا جا سکتا ہے نا. بالکل ٹھیک، بالکل. اچھا، اب ایک اور معاملہ آتا ہے پردے کے حوالے سے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو پردے کے احکامات جو آپ نے قرآن کریم میں کے حوالے سے آیت بیان کی وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے تھے اور عام جو خواتین تھیں ان پر وہ لاگو نہیں ہوتے. ایک یہ آتا ہے مسکنسیپشن بہت سارے لوگوں سے. تو یہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، مسکنسیپشن ہے. قرآن کریم سورہ احزاب کی یہ آیہ مبارکہ جہاں پہ الگ سے ازواج مطہرات کو الگ سے ایڈریس کیا ہے، 3 خواتین کی جو کیٹیگریز ہیں تینوں کو الگ الگ ایڈریس کیا ہے. یا یو نبی کل ازواجک، یہ ہے امہات المومنین، وہ بناتے کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. ٹھیک ہے. اور اگلی اس کے بعد آیت کا حصہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،
جو ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں پوری امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب کے لیے کیٹیگوریکلی الگ سے، خواتین ازواج مطہرات کے لیے الگ سے اور بیٹیوں کے لیے الگ سے اور کامن جو امت کی بیٹیاں ان کے لیے الگ سے، تینوں کے لیے ایک آیا مبارکہ کے اندر یہ حکم جو ہے وہ ادا بالکل ٹھیک. اچھا اب محرم کی جو ضرورت آتی ہے جی ہر خاتون کے لیے، کیا وہ بھی پردے سے کنیکٹڈ ہے یا وہ ایک الگ معاملہ ہے؟ دیکھیں محرم کا اگر آپ اس سینس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت نے جب سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، یا مثال کے طور پر بچیاں ہیں لاہور سے اسلام آباد پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، ہاسٹل میں سٹے کرنا ہے، اگر اس سینس میں محرم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کو اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ محرم کے وہ جو رشتے جن کو قرآن نے ذکر کیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، پوری لسٹ ہے آگے، تو وہ اس کانٹیکسٹ سے ہٹ کر اس کے لیے محرم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل وہ پرسن جو آپ کا وہ والد ہے، بھائی ہے یا بیوی ہے تو اس کا خاوند جو اس کے ساتھ جو ٹریول کرے وہ ہم پہ اس کا قیام ضروری ہے. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے جو پرانے ادوار ہوتے تھے ویسا جن حالات کے اندر عورتوں کے لیے محرم کی کنڈیشن لگائی گئی تھی، اب اس کے اوپر بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہے. کچھ فقہا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا ساتھ جو سفر کرنا ضروری ہے، اور لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے علماء کی جو ہے وہ کہ اس زمانے کے اندر چونکہ سفر بڑے دشوار ہوتے تھے، جس میں جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ اکیلے سفر کرنے میں جو ہے وہ کہیں حاجت پیش آتی ہے کہ شرعی ضرورت پیش آتی ہے، راستوں کے پرخطر